ٹائم کیسے ہیں دوستوں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے اس قوم پر اس ملت پر بہت سے احسانات ہیں جن کو جان کر بھی جتلایا نہیں جا سکتا۔ دوستوں آج کا ہمارا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قائد اعظم کو اپنے آخری لمحات میں کیا مشکلات دیکھنے کو ملی۔ قائد اعظم کی ملٹری ایمبولینس کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا تھا؟ وہ مسئلہ اتفاقی تھا یا جان بوجھ کر کیا گیا تھا؟ قائد اعظم کی وفات کے وقت لیاقت علی خان کیا کر رہے تھے؟ قائد اعظم کے آخری الفاظ کیا تھے؟ دوستوں بات ہے 10 ستمبر 1948 کی۔ 10 ستمبر 1948 کو ڈاکٹر الہی بخش نے فاطمہ جناح کو مطلع کیا کہ اب جناح کے بچنے کی چانسز امید باقی نہیں ہے اور یہ کہ اب وہ فقط چند دنوں کے مہمان ہیں۔ دوستوں 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم کو کوئٹہ ایئرپورٹ لے جایا گیا۔ ان کو وہاں سے گورنر جنرل کے سرکاری طیارے ویکنگ پلین کے ذریعے کراچی روانہ ہونا تھا۔ کیونکہ قائد اعظم کی حالت بہت زیادہ نازک تھی اس لیے ان کو ایک اسٹریچر کے ذریعے طیارے میں منتقل کیا گیا۔ طیارے میں تمام احتیاطی تدابیر کی گئی تھی۔ اس میں ایک آکسیجن سلنڈر اور ایک گیس ماسک کا بھی بندوبست کیا گیا تھا۔ یہ سفر تقریباً 7000 کلومیٹر کا بنتا تھا اور اس طیارے نے یہ 2 گھنٹے میں مکمل کیا۔ آخرکار یہ طیارہ لینڈ ہوا کراچی کے ایک ماری پور ایئرپورٹ پر۔ یہ ماری پور ایئرپورٹ گورنر جنرل کے ہاؤس سے تقریباً 7 سے 8 کلومیٹر کا بنتا تھا۔ اس ایئرپورٹ پر ایک اور حیرت انگیز بات ہوئی۔ قائد اعظم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بھی تھے اور ساتھ ساتھ سربراہ مملکت بھی تھے، اس لیے ان کا عہدہ وزیر اعظم اور دوسرے اعلیٰ عہدیداروں سے اوپر تھا اور وزیر اعظم اور دوسرے اعلیٰ عہدیداروں کو چاہیے تھا کہ وہ کراچی ایئرپورٹ پر قائد اعظم کو ریسیو کرنے ہیں۔ لیکن جب 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم ماری پور ایئرپورٹ پر لینڈ کرتے ہیں تو وزیر اعظم تو کیا دوسرے کوئی بھی اعلیٰ عہدیدار وہاں موجود نہیں تھا، صرف گورنر جنرل کا سٹاف اور قائد اعظم کا انگریز ملٹری سیکرٹری لیفٹیننٹ کرنل جیفری نوبلز موجود تھے۔ اس بات کی یہ لوجک پیش کی جاتی ہے کہ قائد اعظم کی آمد کو حکومت سے خفیہ رکھا گیا تھا، یعنی قائد اعظم کے حکومتی عہدیداروں کو بتائے بغیر کراچی آئے تھے۔ اس رازداری کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اگر قائد اعظم کی آمد کو خفیہ نہ رکھا جاتا تو ضلعی انتظامیہ اور حکومتی اہلکار ان کو ریسیو کرنے ایئرپورٹ پر پہنچ جاتے تو رش کی وجہ سے بہت زیادہ شور شرابہ ہونا تھا، کیونکہ قائد اعظم بہت زیادہ علیل بھی تھے، اس لیے ان کو تکلیف بھی ہونی تھی۔ باقی حکومت کی اس بات کی منطق سمجھ میں آتی ہے۔ آخرکار قائد اعظم کو ملٹری ایمبولینس میں ڈال دیا جاتا ہے اور گورنر جنرل ہاؤس کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے۔ گورنر جنرل ہاؤس اور ایئرپورٹ کا جو سفر تھا لگ بھگ 14 کلومیٹر کا تھا اور یہ سفر تقریباً آدھا گھنٹے میں مکمل ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن جب آدھا سفر ہوا یعنی کہ 6 سے 7 کلومیٹر ہوئے تو ایمبولینس کا جو انجن تھا وہ جھٹکے سے بند ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ ایک سازش تھی یا پھر ایک اتفاقی تھا؟ ڈرائیوروں نے ان کا انجن چیک کیا لیکن ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا۔ فاطمہ جناح کہتی ہیں کہ کراچی میں عام طور پر سمندری ہواؤں کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو جاتا تھا، لیکن اس دن تو قدرت بھی مہربان نہیں تھی، گرمی بھی انتہا کی تھی اور حبس بھی بہت زیادہ تھی۔ قائد اعظم جو کہ کمزور شخص تھے، ٹی بی کے مرض میں مبتلا تھے، قائد اعظم تو کیا کوئی عام شخص بھی اس گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ قائد اعظم کی ایمبولینس میں بہت زیادہ مکھیاں جمع ہو چکی تھی۔ قائد اعظم تو ایک کمزور شخص تھے، وہ تو مکھیاں بھی نہیں جھول سکتے تھے، تو اس وجہ سے فاطمہ علی جناح اور ان کے ساتھ بیٹھی ایک نرس نے ان کے اوپر ایک گتے کی مدد سے مکھیاں جھولیں۔ قائد اعظم نے جیفری نوبلز کو اطلاع دی کہ ایک اور ایمبولینس کا انتظام کیا جائے۔ وہ تقریباً 1.25 گھنٹے کے بعد ایک جمشید مہتا نامی شخص کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ ایک آدمی بہت علیل ہے، کیا آپ اس کے لیے ایمبولینس بھیج سکتے ہیں؟ یہ واقعہ تقریباً 5:30 بجے شام کا ہے۔ تو کیا وجہ تھی کہ ان کو قائد اعظم کا نام نہیں بتایا گیا؟ چلیں اس بات کو چھوڑتے ہیں، وہ اوپر والے لوگوں کی باتیں ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں کہ قائد اعظم آخرکار گورنر جنرل ہاؤس پہنچ گئے۔ قائد اعظم اس تکلیف دہ سفر کے بعد جب گورنر ہاؤس پہنچے تو جب ڈاکٹر نے ان کا معائنہ کر کے بتایا کہ سفر کے دوران ان کی حالت مزید خراب نہیں ہوئی، جیسے کہ وہ جب زیارت سے چلے تھے، جب کراچی پہنچے، کراچی سے گورنر جنرل ہاؤس پہنچے تو لگ بھگ یہ 4 گھنٹے کا سفر بنتا ہے، ان کی حالت مزید خراب نہیں ہوئی۔ جناح دیکھ رہی تھی کہ قائد اعظم گورنر جنرل ہاؤس پہنچنے کے بعد پرسکون ہو گئے ہیں، پھر گہری نیند بھی سو گئے ہیں۔ اس وقت بھی کسی حکومتی عہدیدار کو معلوم نہ ہو سکا کہ قائد اعظم گورنر جنرل ہاؤس پہنچ چکے ہیں۔ یہ بتاتے چلے کہ لیاقت علی خان اور دوسرے حکومتی عہدیدار یہ اچھے سے جانتے تھے کہ قائد اعظم بہت بیمار ہیں اور ان کی زندگی کے دن بھی بہت تھوڑے ہیں۔
سوال یہ ہے کہ کیا لیاقت علی خان نے 11 ستمبر کو قائد اعظم سے ملنے یا ان کی کوئی خیر خبر پوچھنے کی زحمت کی تھی یا نہیں؟ میرے دوستو، 11 ستمبر 1948 کو لیاقت علی خان کی مصروفیات کے 2 ورژن ہیں۔ پہلا یہ کہ ان کو علم ہی نہیں تھا کہ وہ آئے ہیں یا نہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب قائد اعظم کا انتقال ہوا تو وہ فرانسیسی سفارت خانے میں کوکٹیل پارٹی انجوائے کر رہے تھے۔ اس دور میں سری پرکاش پاکستان میں بھارتی ہائی کمشنر تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب پاکستان دی ارلی ڈیز میں لکھا ہے کہ میں نے لیاقت علی خان کو کوکٹیل پارٹی میں یاد دلایا کہ پارٹی میں کسی کو بھی قائد اعظم کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ تو وہ لیاقت علی خان اس بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایک سادہ مزاج انسان تھے۔ وہ کسی ہنگامے کے قائل نہیں تھے، اس لیے کسی کو بھی ان کے آخری سفر کے بارے میں اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ پھر اس بیان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لیاقت علی خان کو قائد اعظم کا سرے سے علم ہی نہیں تھا اور وہ پارٹی میں بے خبری سے مگن تھے۔ سری پرکاش یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب لیاقت علی خان سونے جا رہے تھے تب کسی نے انہیں بتایا کہ قائد اعظم کی وفات ہو چکی ہے۔ اس میں دوسرا ورژن یہ آتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح قائد اعظم کے بریگیڈیئر نور حسین صاحب نے میرے ڈاکٹر صفدر محمود کے سوالات کے جواب میں بتایا کہ جب وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قائد اعظم کی آمد کا پتہ چلا تو وہ کابینہ کی میٹنگ ادھوری چھوڑ کر ایئرپورٹ پر آئے۔ جب وزیر اعظم کی گاڑی ایئرپورٹ میں داخل ہو رہی تھی تو قائد اعظم کی ایمبولینس نکل رہی تھی، چنانچہ وہ ہمارے پیچھے آئے۔ جب ایمبولینس راستے میں خراب ہوئی تو وہ دوسری ایمبولینس کے آنے تک ہمارے ساتھ موجود رہے اور ایمبولینس کے گورنر جنرل ہاؤس پہنچ کر ضروری میٹنگ کے لیے گئے۔ فاطمہ جناح لکھتی ہیں کہ قائد اعظم گورنر جنرل ہاؤس میں پرسکون اور گہری نیند سو رہے تھے اور انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ بجھتی ہوئی شمع آخری بار بڑبڑا رہی ہے۔ قائد اعظم 2 گھنٹے سونے کے بعد فاطمہ جناح سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، فاطی خدا حافظ۔ فاطمہ جناح تیزی سے کمرے سے باہر نکلی اور ڈاکٹر کو آوازیں دینے لگیں۔ ڈاکٹر چند منٹ میں کمرے میں پہنچ گئے اور پھر قائد اعظم کو انجیکشن دے کر ہوش میں لانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن قائد اعظم پھر کبھی ہوش میں نہ آئے۔ آخر ڈاکٹرز نے مزید کوشش کرنا چھوڑ دی۔ قائد اعظم کی وفات ہو چکی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے جسم کو ایک سفید چادر سے ڈھک دیا جا چکا تھا۔ قائد اعظم تو 11 ستمبر 1948 کو زندگی کی بازی ہار گیا، اور یہ مان لیا جائے کہ اس میں کوئی سازش نہیں ہوئی تو بھی ضروری تھا کہ جن لوگوں نے قائد اعظم کو خراب ایمبولینس بھیجی ان کا احتساب ہوتا، ان کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا اور ان کو کوئی سزا ملتی۔ مگر دوستو، ان کا تو نام کسی کو نہیں پتا، کس نے جذبات میں آ کر بھی ان کا نام معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی، جن کی نااہلی اور کوتاہی سے بانی پاکستان کو اتنی تکلیف دہ مراحل سے گزرنا پڑا۔ اس بے توجہی، لاپرواہی اور نیگلیجنس کو پھر بھی ہم نے اپنی عادت ہی بنا لیا۔ بانی پاکستان کے بعد لیاقت علی خان قتل ہو گئے لیکن کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا۔ یہ کہانی بھی نامعلوم افراد کے کھاتے میں ڈال دی گئی۔ پھر پاکستان ٹوٹ گیا اور کوئی ذمہ دار نہیں تھا۔ پاکستان مارشل لاؤ کی بھیڑ چڑھتا رہا لیکن کوئی ذمہ دار نہیں تھا۔ فاطمہ جناح نے بانی پاکستان کی وفات پر سچ ہی کہا تھا کہ آج پاکستان یتیم ہو گیا۔ اسی دعا، اسی توقع کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ قائد اعظم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اپنے ہوسٹ محمد عثمان اور اس کی ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔